بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرن وتھ شمسارے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان، ہمارا ملک، جس میں ہم رہتے ہوئے بھی اس کو پوری طرح سے نہیں جان پائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پاکستان ملک اتنا کمپلیکس ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم بے شک یہاں رہتے ہوئے بھی بہت ایسی چیزیں ہمارے ملک میں ہیں جو کہ ہم خود بھی سمجھ نہیں پائے ہیں، یا جن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو آج اس موضوع میں بات کرنے کے لیے میں ایک بک کا ریفرنس دیتا ہوں، اور اس بک سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ بک جو ہے ایک فارن رائٹر کی ہے بک، جس کا نام ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری، جس کو لکھنے والا انیٹول یمن ہے، جس نے 2011 میں اس کو پبلش کیا تھا۔ ایکچولی اس بک میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کتنا ایک کمپلیکس کنٹری ہے۔ ہر کسی کی مختلف رائے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور اس بک میں اس بندے نے اس کو لکھنے میں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے۔ یہاں کافی عرصے وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کی ایک ایک جگہ میں جا کے اس نے چیزیں انفارمیشن لیے، ایک ہر قسم کے اتنے گروپ سے، مختلف قومیت کے لوگوں سے، مختلف فیلڈ سے بلونگ کرنے والے لوگوں سے، اس نے ہر قسم کے لوگوں سے اس نے انفارمیشن لے کے پھر تب جا کے اس نے ایک بک کمپائل کی ہے، اور یہ پاکستان کو ایک بہترین انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ پاکستان اصل میں ہے کیا، اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسپیشلی آپ اس بک کو پڑھنے کے بعد کافی ویسٹرن کنٹریز میں بھی پاکستان کے جو ایک بیڈ امیج چلا گیا تھا، اس میں بھی لوگوں نے تھنکنگ شروع کر دی کہ یار واقعی پاکستان ایسا نہیں ہے جیسے وہ لوگ سوچ رہے تھے۔ تو اس بک میں پہلے بات سب سے زیادہ اس نے جو بیان کی ہے کہ جو انڈو پاکستان کی ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا، جس طرح بنگلہ دیش الگ ہو گیا اس طرح پاکستان فردر ٹوٹ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بک میں وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کو انڈو کرے، یا اس میں پاکستان میں جو ہے نا واپس کوئی اس طرح پارٹیشن کی کوئی پاسبلٹی ہو۔ ایک چیز وہ یہ بتاتے ہیں۔ دوسری چیز، ان کی مختلف یہاں پہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، جن میں سے میں ایک ٹاپک کو اٹھا کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ویک اسٹیٹ اینڈ اسٹرانگ سوسائٹی، کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویک ہے لیکن اسٹیٹ کے اندر جو سوسائٹیز ہیں بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ کیسے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک ہی کنٹری ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے جو ہے نا ڈائیورسٹی ہے، مختلف کلچرز جو ہے نا ایک کلچر کے اندر ہیں، مختلف زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، سب لینگویجز ہیں، پھر ایتھنک گروپس ہیں، پھر یہاں پہ کنشپ ہے، یہ جو کہ چھوٹے چھوٹے کلینس بنے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اردو ہماری قومی زبان ہے وہ اونلی اراؤنڈ 8% لوگوں کی مادری زبان ہے، باقی سب لوگوں کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ کوئی پشتو بولتے ہیں، کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی۔ مادری زبان جو ہے نا ان میں سے کسی کی بھی نہیں اردو، اور صرف کراچی کے رہنے والے جو تھوڑے سے لوگ جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، وہی صرف اردو بولتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک ویک سٹیٹ کیسی ہے، اور جو ہے نا اسٹرانگ سوسائٹیز اس میں کیسے پریویل کرتے ہیں۔ اسٹرانگ سوسائٹیز اس طرح ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگوں کی آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اتنی گروپس کے کنشپ کے اوپر ہیں کہ ایک کوئی کہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ لوگ آپس میں اس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں کہ پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر جا کے سب آ جاتی ہے کہ وہاں جا کے مختلف گروپس ہیں، اس میں مختلف جو ہے نا وہ قومیتیں ہیں، چودھری ہے، راجہ ہے، یا پھر بٹو ہے، زرداری ہے، بلوچ میں جائے مختلف قسم کے، پٹھانوں میں جائے تو افریدی ایٹسٹرا وغیرہ بہت سارے قومیت ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس میں تقسیم ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ مختلف اس میں تقسیم ہے، پنجابی میں، پٹھان میں، بلوچ میں، دوسرے گروپس میں تقسیم ہے۔ پھر اس گروپس کے بعد پھر یہ لوگ سب ڈیوائیڈڈ ہیں، چودھری میں، راجہ میں، زرداری میں، بٹو میں، پھر اس طرح آپ جائیں گے نواب، افریدی، اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا، بگٹی، بہت سارے اس طرح کے گروپس ہیں جو کہ پھر اس میں تقسیم ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پہ پھر جو ووٹ کا سسٹم بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے برادری پہ ووٹ پڑتا ہے کہ برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یونائٹ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے
اس کے گروپ والے اگر اس کی حمایت کریں گے، دوسرے گروپ والے سب سے پہلے اس کی مخالفت کریں گے کہ یار یہ ہمارے گروپ سے نہیں ہے، یا پھر ہمارے قومیت سے نہیں ہے، ہمارے برادری سے نہیں ہے. پھر آ جاتے بھائی ہمارے سیکٹ سے نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے. اس وجہ سے دیکھیں گے تو ایک اسٹیٹ جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. البتہ ہاں یہ سوسائٹیز مختلف گروپس اس کی نسبت اسٹرانگ نظر آتی ہیں. اس وجہ سے اب پھر آ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. پولیٹیکل پارٹیز میں اگر دیکھا جائے تو پیپل پارٹی جو ہے وہ ٹرولی بھٹو فیملی کی پارٹی ہے. اس کے بعد ابھی زرداری فیملی نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. پھر آپ آ جائیں تو پی ایم ایل این میں تو پھر یہ نواز شریف کی ایک پارٹی ہے، فیملی پارٹیز ہیں. اس میں صرف اور صرف وہی لوگ اس پہ اوپر جو ہے وہ صدارت کریں گے، اس کو سنبھالیں گے اور آگے جا کے وہ لوگ کریں گے. پھر ووٹ کا ٹائم جب آئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے الیکٹیبلس ہیں ہمارے ملک میں. الیکٹیبلس وہ لوگ، الیکٹیبلس صرف اس وجہ سے کہ وہ گروپ کے لیڈرس ہیں. ہر کوئی گروپ والا چاہتا ہے کہ یار یہ چلو میری قومیت سے ہے، میری برادری سے، میں اس کو ووٹ دوں گا. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ کچھ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ کیا ہے، کون ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. بس بھائی میرے گروپ سے ہے، میرے برادری سے ہے، تو اس لیے میں اسے ہی ووٹ دوں گا. پھر یہاں سے نکلتے ہیں، پھر کلچر میں آ جاتے ہیں کہ میری زبان بولنے والا ہے، ایک کہتا ہے میری زبان بولنے والا ہے، پھر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. اس طرح سے دیکھو کہ ایک پاکستان کے اندر ہم نے اسٹیٹ کو ویک بنا کے اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپس کو ہم نے بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دیا. ایون آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپس اپنی برادری سے باہر دوسری برادری میں آپ شادی بھی نہیں کر سکتے. کچھ ایسے بھی رواج ہیں بہت سارے یہاں پہ. اسپیشلی یہ چیز بہت زیادہ پریویل کرتی ہے پنجاب میں، یا پھر آپ کے سندھ میں جائیں یا پھر دوسرے ایریاز میں جائیں کہ آپ نے صرف خاندان میں برادری میں شادی کرنا ہے تو لڑکے لڑکی پسند کی شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے اسٹیٹ ویک ہے اور سوسائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے بعد پھر اس بک میں یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو کمزور یا پھر طالبان ہو کچھ بھی ہو وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور پاکستان کی آرمی واحد انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ویل ڈسپلنڈ ہے، جس میں گروپنگ وغیرہ نہیں ہے. باقی آپ کی جس انسٹیٹیوشن میں جائیں، جس پارٹیز وغیرہ سب چیزوں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کو گروپنگ نظر آتی ہے. اور جو ہے نا ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ان کی برادری، ان کا زبان بولنے والا، ان کے کلچر سے بلونگ کرنے والا، ان کی ایتھنسٹی سے بلونگ کرنے والا یہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں، وہ کنٹرول کریں، وہ ٹیک اوور کریں، وہ رول کریں ایٹسیٹرا. یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں گے ہمارے پاکستان کے جو ہے نا یہ بہت ہی ایک کمپلیکس ہے. تو سیکنڈلی اگر جب بھی کوشش کیے تھے، اسپیشلی جب وار آن ٹیرر میں پاکستان نے بہت سوچ سمجھ کے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اور اس میں جو ہے نا یہ ایک ہماری مجبوری تھی کہ مشرف نے کیوں ساتھ دیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک الائنس ہم نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ الائنس کرے اور وہ ہمیں بائی پاس کر کے افغانستان میں آپریشن کرے. تو اس وجہ سے ایک قسم کی ہماری مجبوری تھی کہ ہم ایک ایسی جیوگرافیکلی ایک ایسی جگہ میں اسٹک ہوئے تھے ہم کہ جہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی یہ راستہ تھا کہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیتے. تو یہ تمام چیزیں حقائق ہیں جن کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. ایک اور چیز جو پاکستان کی پوری عوام کو اگر وہ ایک ساتھ لے کے گئے جو سب میں کامن ہے وہ ہے ریلیجن. ہمارے لوگ صرف اس مذہب کی بنیاد پر اکٹھے ہیں اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہم میں پائی جاتی ہے کہ امریکہ کچھ بھی کر لے ہمارے عوام کے دلوں میں وہ اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتی ہے. کیونکہ میجورٹی آف دا کنٹری، میجورٹی جو ہماری عوام ہے وہ اینٹی امریکن جو ہے نا سینٹیمنٹس رکھتی ہے. کیونکہ اس وجہ سے افغانستان میں جو آپریشن ہوا یا دوسرے جگہوں میں آپریشن ہوتا ہے کچھ بھی ہو، بے شک طالبان برے ہیں کچھ بھی ہیں، لیکن افغانستان امریکہ کی نسبت لوگ طالبان کو پریفر کرتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ابھی دیکھ لیں کہ افغانستان میں بھی آخر کار امریکہ کو ناکام ہو کے جانا پڑا اور آخر کار وہی طالبان نے جو ہے نا وہاں سے کنٹرول واپس سنبھال رہے ہیں، اور مور دین 60% آف دا کنٹری جو ہے وہ ابھی بھی اسٹل طالبان کے کنٹرول میں ہے. تو ایکچولی ہمیں اس پاکستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بک کو ریڈ کر لیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی تھوڑے تھوڑے ٹاپکس آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی موقع ملا تو شیئر کروں گا. تو پاکستان کو سمجھنے میں یہ ہمارے لیے کافی مدد کرے گی. تھینک یو ناظرین، دیکھتے رہیے کرن وچ شمسار.